السلام علیکم دوستو، میں ہوں سید اشتیاق اپنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور امید کرتا ہوں اللہ کے ذات سے کہ آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ آج کے جو ہمارے ویڈیو کے ٹاپک ہے وہ ٹاپک یہ ہے کہ وہ کیا مسٹیک ہے جو آپ آج کے نوجوان اور آج کے امپورٹر کر رہے ہیں، اور ان کو لاس بھی ہو رہا ہے اور وہ انسیف بھی ہو جا رہے ہیں۔ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ گزشتہ کوئی ایک مہینے سے میرے پاس مختلف ینگ جنریشن کی بھی اور ایکسپیرینس والے لوگوں کی بھی کال آ رہی ہے، چاہے وہ خواتین کی شکل میں ہو یا مردوں کی شکل میں ہو، کہ جو ان کا مال پورٹ پہ پھنس جا رہا ہے، کبھی ایئرپورٹ پہ پھنس جا رہا ہے، کبھی ایئرپورٹ پہ پھنس جا رہا ہے۔ تو میں ان کو بتاؤں گا، ان تمام لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ کیا میجر مسٹیک کر رہے ہو کہ آپ کے پاس مال پھنس رہا ہے۔ دیکھیں، میں اگر پاکستان میں مال لے کے آتا ہوں، میں اپنے بہاف پہ سارا کام کر رہا ہوتا ہے، پیمنٹ بھی میرے اینگل سے جاری ہوتی ہے، ظاہر اس میں ڈسپلے کرتا ہوں اسٹیٹ بینک کے اوپر اپنی تمام چیزیں۔ اگر میں بزنس کر رہا ہوں تو میں رجسٹرڈ ہوں۔ تو میں سب سے پہلے ان تمام لوگوں سے کہوں گا جو مجھے فون کر رہے ہیں، جو پریشان ہیں بیچارے اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مال EIF کی وجہ سے پھنس گیا یا پورٹ پہ ہمارا مال پھنس رہا ہے، ڈیمریج آ رہا ہے، تو میں کہتا ہوں میرے بھائی، میری بہن اور میرے دوست، آپ تمام لوگ سب سے پہلے اپنی کمپنی کو رجسٹرڈ کریں۔ اگر آپ اپنی کمپنی کو رجسٹرڈ نہیں کریں گے WeWork کے اندر، PSW کے اندر، تو آپ یوں ہی پریشان ہوتے رہیں گے۔ کوئی اتنا بڑا راکٹ سائنس نہیں ہے ڈاکومنٹ بنانا یا ڈاکومنٹ کو کمپائل کرنا یا رجسٹر کرنا۔ اگر آپ سے ڈاکومنٹ رجسٹرڈ نہیں ہو رہے ہیں، مسئلے مسائل ہو رہے ہیں، مجھے فون کیجئے، میرے واٹس ایپ پہ مجھے میسج کیجئے، میں تمام لوگوں کے لیے کام بغیر کسی فیس کے کر دوں گا۔ یہ اس لیے کرتا ہوں کہ سید اشتیاق عالم بہت سارا کام فی سبیل اللہ میں دوستوں کے لیے کر جاتا ہے۔ تو اللہ کا دیا ہوا ہے، بہت کچھ پروردگار نے دیا ہے۔ اگر میں آپ لوگوں کے لیے کچھ اپنے پریشان بھائیوں کے لیے کچھ کر سکتا تو میں کر کے دوں گا، لیکن میرے بھائی ابھی موجودہ کوئی 1-1.5 مہینے سے لوگوں کے ساتھ یہ پرابلمس آ رہی ہے، بیچاروں کے ساتھ وہ مال منگا لیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے پیمنٹ گیٹ وے پوچھ رہے ہوتے ہیں، یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں، رجسٹرڈ کمپنی ہے۔ ابھی ایک صاحب سے کل ہی میرا واسطہ پڑا، تو انہوں نے کہا اشتیاق بھائی میں نے کارگو تو منگا لیا، اب میرے پاس کوئی WeWork ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی اب کیا کریں؟ اب صبح جاؤں گا، آج صبح جاؤں گا، اس کو ڈاکومنٹ ٹرانسفر کرانے کی لیٹر دوں گا، اپنے نام سے اس کا BL چینج کراؤں گا، انوائس چینج کرانے کے بعد اپنے اپنے جو ہے WeWork کو اس کے کام کروں، کیونکہ وہ دوست بھی ہے، کلائنٹ بھی تھا میرا، اب اللہ نے اس کو ترقی دے دی ہے۔ تو لیکن میں نے اس کو یہی کہا تھا، میں نے کہا جب تک تمہارے پاس لائسنس نہیں ہے تو میرے ساتھ کام کر سکتے ہو، میں تمہیں اپنے لیکن شاید ذہن میں لالچ بھی آ سکتا ہے انسان کے، دوست ہے سن رہا ہوگا میری یہ بات، لیکن میں اس کو کہا تھا کہ تم میرے امپورٹ لائسنس پہ کام کر لو، کیونکہ تمہارے پاس WeWork نہیں ہے، تمہارے کچھ بھی نہیں۔ اینی وے، تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ کوئی بھی نیا بندہ ہو یا پرانا بندہ ہو، اپنے آپ کو رجسٹریشن لازمی کروا لے، کمپنی رجسٹر کرا لے لازمی، WeWork حاصل کر لے، PSW حاصل کر لے، کوئی اتنا بڑا راکٹ سائنس نہیں۔ دیکھیں، جب میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ مختلف لوگ میرے تھرو مال منگا لیتے، اچھا چونکہ ہمارا 1 ونڈو شو ہوتا ہے، اس میں فریٹ بھی ہے، کارگو کی موونگ بھی ہے اور پک اپ بھی ہے، ڈیلیوری بھی، تو میں سارا کام تو میں کروا لیتا ہوں، ظاہر ہے میرا ایک بزنس ہے۔ لیکن وہ حضرات جو چاہتے ہیں کہ اشتیاق بھائی کے پیسے بھی نہ لگے اور میں خود کر لوں، تو مال بھی پھنس جاتا ہے۔ ظاہر اگر ایکسپریس کا جو کوئی کام کر رہا ہے تو کیسے کر رہا ہے، اس کو اللہ نے ایک سوچ دیا، اس سوچ کے تحت وہ کام کر رہا ہے۔ بہرحال لبے لباب یہ ہے میرے بھائی، میرے دوست، کہ آپ اپنی کمپنی کو سب سے پہلے رجسٹرڈ کر لو۔ اگر رجسٹرڈ کرنے میں کوئی مسئلے مسائل آ رہے ہیں، تو پیپر کی ضرورت پڑ رہی ہے، کوئی ضرورت پڑ رہی ہے، آپ مجھے رات کو 11 بجے تک کال کر سکتے ہو، میں آپ کے لیے سارا کام کر دوں گا، فی سبیل اللہ کر دوں گا، آپ کو رجسٹرڈ کروا دوں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں اور آپ کوئی مال منگاتے ہیں، تو آپ سب سے پہلے کہ آپ پیمنٹ کس طرح کر رہے ہیں، پے پال کے تھرو یا دبئی میں ہونڈی کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، اس سے آپ پھنس رہے ہو۔ کسٹم میں مال آ جاتا ہے، وہ پیمنٹ گیٹ وے مانگتے ہیں، بہت سارے لوگ پھنسے ہوئے اس وقت، بہت سارے، چونکہ کام جب کم ہوتا ہے تو چھان بین زیادہ ہوتی ہے۔ ابھی پاکستان میں کام کم، ہاں ایکسپورٹ بہت زیادہ، ہمارا ایکسپورٹ بہت زیادہ ماشاءاللہ سے
میں تو میڈیا کا آدمی نہیں ہوں، نہ میں ٹی وی دیکھتا ہوں، نہ مجھے خبروں کا پتا ہوتا، جو اپنے بزنس سے خبریں وہ پڑھ لیتا ہوں. تو ایکسپورٹ ہمارا بہت زیادہ بڑھ گیا، ایون کہ بنگلہ دیش سے اوپر ہمارا ایکسپورٹ ہو گیا. آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں یہ دکھا رہا ہوں آپ کو، یہ میرے فٹنس کا راز ہے. میں صبح ایکسرسائز کرتا ہوں، اس کے بعد ملٹی ویٹ پیتا ہوں تاکہ میں دن بھر بوسٹ رہوں، ایکٹیو رہوں. تو صبح میں یہ خوراک لیتا ہوں. اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. جیسے کئی چیزوں کو میں امپورٹ کرتا ہوں دبئی سے اور یو ایس سے میں اس کو امپورٹ کرتا ہوں. کئی چیزیں ہیں جس میں ویٹ گرو بھی ہے، ویٹ لیس بھی ہے، اور 40 ایئرس کی بھی، 50 ایئرس کی بھی، 70 ایئرس تک کے لیے میں چیزیں امپورٹ کر رہا ہوں. اور الحمدللہ کسی بھائی کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور رابطہ کرنا، اس طرح میرا کلائنٹ کرائٹیریا زیادہ بڑھ جائے گا. تو چونکہ ابھی میں جم سے آیا ہوں ایکسرسائز کر کے، تو میں نے کہا ظاہر ہے اس کو مجھے آفٹر ایکسرسائز میں پیتا ہوں. اینی وے، ٹاپک کہیں اور نکل گیا. تو میرا کہنے کا مقصد ہے میرے بھائیوں کہ اگر آپ، میرے کئی دوستوں کو دیکھا ہے ایئرپورٹ پہ مال پھنسا ہوا ہے پیمنٹ گیٹ وے کی وجہ سے، پیمنٹ بھی صحیح نہیں کرتے. تو بھائی کس طرح پیمنٹ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، پے پال کے تھرو یا وی چیٹ کے تھرو یا علی پے کے تھرو نہ کرو. پھنس رہے مال. دیکھو 2 نمبر ہی ایک وقت میں ہی چلتا رہتا، اس کے بعد نہیں چلتا. پاکستان چینج ہو رہا ہے، ٹھیک ہے بہت سے غلط چیزیں ہو رہی ہیں لیکن چینج ہو رہا ہے. اب پیمنٹیں چیک ہوتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ مہینے کے اندر کو 20 سے 25 لوگوں کا کام میرے پاس آ رہا ہے. جو لوگوں میں تو کام کر رہا ہوں، جو لوگ چاہتے ہیں کہ چلاک بن کے اپنے طور پہ کام کریں اور علی پے سے بھیج دیں اور ری چیٹ سے بھیج دیں اور پے پال سے بھیج دیں، تو بھائی پیمنٹ گیٹ وے کا مسئلہ ہوتا ہے. اس کے بعد نمبر 3 پہ آتا ہے لالچ کے. انہوں نے ایک مال کو دیکھا نیٹ کے اوپر، ہو اسے تو 11 روپے میں مل جائے گا اور میرے کاسٹ 9 روپے آ رہی ہے اور یہ آ رہی ہے وہ آ رہی ہے. جب مال منگایا تو وہ مال 12 کا 13 کا پڑ رہا. بھائی جان مارکیٹ میں گھومو، دیکھو، کام کرو. بہت سارے لوگ لالچ کرو مسٹیک بھی کر رہے ہیں. اس مہنگائی کے دور میں بھی اپنی چیزیں منگوا لیتے ہیں. جب ایکسپریس 3 ڈبل تک کہتے ہیں ہم امپورٹ نہیں کریں گے. تو میں اس ویڈیو کو لگانے کا مقصد آج کا یہی تھا کہ وہ خواتین و حضرات، وہ میرے دوست جو اپنا کاروبار کرنا چاہ رہے ہوں امپورٹ ایکسپورٹ کا، ان کو ڈاکومنٹیشن کے اندر کوئی پرابلم آ رہا ہے، ان کو پیمنٹ گیٹ وے میں کوئی پرابلم آ رہا ہے، ان کا کوئی مال کسٹم میں پھنسا ہوا ہے، ان کو کسی کلیئرنگ ایجنٹ کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو وہ ایکسپریس کارگو کو کال کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں گا کہ امپورٹ کے لیے کون کون سا ڈاکومنٹ چاہیے ہوتا ہے. کیونکہ یہ کام ایک ایجنٹ کا ہوتا ہے، کسٹم کلنگ ایجنٹ کا. تو میں آلریڈی کسٹم کلنگ ایجنٹ بھی ہوں، فریٹ فارورڈر بھی ہوں، کارگو موور بھی ہوں. پیکنگ یا موورز کا بھی کام کر رہا ہوں، ٹرانسپورٹیشن کا بھی میرا کام ہوتا ہے اور میرا کام کوریئر کا بھی ہے. تو میں آل راؤنڈر ہوں، میں تمام کام میرا ایکسپریس کا کو کر رہا ہوتا ہے. تو اگر کوئی بندہ، اگر کوئی میرا پاکستانی بھائی کسی مسئلے میں اس کا مال پورٹ پہ رکا ہوا ہے، ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے، پیمنٹ گیٹ وے کے حوالے سے، ڈیمریج کے حوالے سے، یا کوئی مسئلہ ہو، بہت ایجنٹ تنگ کرتے ہیں. اب پچھلے ہفتہ میں نے دیکھا کہ ایک مال پہ ایف ٹی اے لاگو تھا، لیکن ایجنٹ نے امپورٹر کو نہیں بتایا اور اس کو فل ڈیوٹی بھروا دی. جب وہ دوست میرے پاس دیکھا، میں نے اس پہ ایف ٹی اے ہے بھائی. اب ایف ٹی اے کیا ہوتا ہے؟ ایف ٹی اے ہوتا ہے فورن ٹریڈ ایگریمنٹ. دنیا کے بہت سارے کنٹری جیسے سری لنکا ہے، چائنا ہے، نیپال ہے، ان میں ایف ٹی اے لاگو ہوتا ہے. اب لوگ پان امپورٹ کرتے ہیں، پان پہ اگر ایف ٹی اے لگاتے ہیں تو ڈیوٹی ہماری 30% جو بھی ہماری ہے ویو ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر اگر پان پہ ڈیوٹی 10% ہے، میں نے آئی ٹی پی دیکھا نہیں، ڈیوٹی کا صحیح نہیں پتا ہے، تو ایف ٹی کی وجہ ڈیوٹی ویو ہو جاتی ہے 30%، 40%، جو بھی ہو واٹ ایور. چائنا میں کئی جگہ بینیفٹ ہے ایف ٹی اے کا. تو ایجنٹ بھائی نہیں بتاتے ایف ٹی اے کے حوالے سے. اگر آپ کو ایف ٹی اے کی کوئی معلومات لینی، میں حاضر ہوں آپ کے لیے، میں آپ کی خدمت کر سکتا ہوں. یہ چینل میں نے شروع نہیں لوگوں کے لیے کیا میرے بھائی جن کو نالج نہیں ہے، جو بیوقوف بنے لوگوں کے آگے یہاں وہاں جا رہے. تو میرے بھائی میں آپ کو تمام چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاؤں گا کس طرح سے کام کرتے ہیں، ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے، وی بک کے حوالے سے، کمپنی رجسٹریشن کے حوالے سے. میں آپ کو ڈے فرسٹ سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آپ تمام لوگ جو غلطیاں کر رہے ہو، اللہ کے واسطے وہ غلطی نہ کرو. اپنی کمپنی کو رجسٹرڈ کر لو، تاکہ آپ کے اندر کوئی مسئلے نہ ہوں، تاکہ آپ یہ نہ بول سکے کہ بھائی کہ یار میرا مال آ گیا ہے، پورٹ میں پھنس گیا ہے، ڈیمریج آ گیا ہے، میں کیا کروں.
تو بھائی پورٹ میں مال آ گیا، ڈیمیج پھنس گیا، تو غلطی کس کی ہے؟ تمہاری غلطی ہے نا میرے بھائی، تم نے وی بک میں رجسٹر نہیں کیا۔ کتنے ایسے لوگ پڑے ہوئے ہیں، کتنے ایسے لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ جو یہ بول رہے ہیں کہ بھائی ہمارا مال پھنسا ہوا ہے، ہمارا مال رکا ہوا ہے۔ تو میں ان تمام لوگوں سے ایک ہی بات کہتا ہوں کہ بھائی آپ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرو، اپنی کمپنی کو رجسٹرڈ کرو، اپنے مال کو پورٹ میں پھنسنے سے پہلے اپنی تمام ڈاکومنٹیشن کر لو، اپنے مال کی کیلکولیشن کر لو۔ ان تمام مراحل کے لیے کوئی مسئلے ہوں تو آپ مجھے کال کر لو۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور ویڈیو کا فیڈ بیک لازمی دیں گے آپ۔ ویڈیو رکھنے کا مقصد، ویڈیو چلانے کا مقصد آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ موجودہ 2-3 مہینوں سے لوگ جو نیا بزنس کر رہے ہیں کافی پریشانیاں آ رہی ہیں۔ امید ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لوگ کمنٹس باکس میں مجھ سے پوچھیں گے یا مجھے کال کریں گے تو میں ان کی بھرپور ہیلپ کروں گا۔ فی الحال آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تھینک یو ویری مچ، اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔